اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اہمیت دی گئی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا روزمرہ کے معاملات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کی ہے، حتیٰ کہ گھریلو امور اور صحت کے بارے میں بھی۔ ہم میں سے اکثر چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ہر عمل میں برکت اور صحت کی حفاظت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی عادات ہیں جو نہ صرف ہماری جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ ہماری روحانی صفائی اور سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلی عادت، واش روم کا دروازہ بند رکھنا۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو دروازہ بند کرے اور پردہ کرے۔ یہ عمل نہ صرف گندگی اور بدبو سے بچاتا ہے بلکہ جنات اور شیطانی اثرات سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر گوشے کی صفائی اور حفاظت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم اور روح دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس معمولی سی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ نہ صرف صفائی کی کمی کا باعث بنتی ہے بلکہ روحانی اثرات بھی مرتب کر سکتی ہے۔ دوسری عادت، رات کو برتن دھو کر سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ دو اور پانی کے مشکیزوں کو باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، اور جس برتن پر ڈھکن نہ ہو اس میں وبا ضرور اترتی ہے۔ رات کو کھلے برتن اور پانی نہ چھوڑنے سے ہم بیماریوں کے جراثیم کو خود دعوت دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں صفائی اور ترتیب کا بہت بڑا عمل داخل ہے، جو ہماری روح کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تیسری عادت، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے کے بعد اپنے ہاتھ نہ دھوئے اور اسے نقصان پہنچا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا نہ صرف جسمانی صفائی کا حصہ ہے بلکہ یہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ اسی طرح یہ اسلامی آداب کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو نہ صرف ہمارے جسم بلکہ ہماری روحانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چوتھی عادت، جوتے الٹے نہ چھوڑنا۔ اسلام میں ہر چھوٹے عمل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ جوتے الٹے چھوڑنے سے نہ صرف آپ کا ماحول بے ترتیب ہوتا ہے بلکہ یہ فرشتوں کی آمد میں بھی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں نظم و ضبط کی بڑی اہمیت ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جوتے الٹے چھوڑنے سے آپ کا گھر بے برکت ہو سکتا ہے اور یہ عمل آپ کی روحانی صفائی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ پانچویں عادت، پانی کھلا نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور مشکیزوں کو باندھ دو۔ پانی کھلا چھوڑنے سے جراثیم اور مضر اثرات پھیلنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں ہر چیز کو محفوظ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا کھلا چھوڑنا، خواہ وہ برتن میں ہو یا بوتل میں، بے احتیاطی کے مترادف ہے جو ہمیں بیماریوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر آؤ تو اس کو جھاڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا نہ صرف صفائی کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ جنات اور شیطانی اثرات سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کو روحانی طور پر محفوظ کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران ٹوٹے ہوئے برتن یا کھانے کو چھوڑنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانے کے دوران کوئی چیز گر جائے تو اسے صاف کر کر کھا لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے برکت کا سبب بنے گی۔ اگر کھانے کے دوران کوئی چیز گر جائے تو اسے فوراً صاف کر کر کھا لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر چھوٹی چیز کو برکت دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف کھانے میں برکت آتی ہے بلکہ آپ کے گھر میں صفائی بھی برقرار رہتی ہے۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عادات کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اسلام میں ہر عمل کی اہمیت دی گئی ہے، چاہے وہ عبادات ہو یا گھریلو امور۔ یہ عادت نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ ہماری روحانیت میں بھی برکت ڈالتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر ہم نے نہ صرف دنیا میں سکون پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہماری زندگیوں کو پاکیزگی اور برکت سے بھر دے، آمین۔